لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا أرحم الراحمين حمد و ثنا تمام تر کبریائی بڑیائی بزرگی برتری تمام تر عطائی شہنشائی کبریائی تمام تر تعریفات تسبیحات تمہیدات تکبیرات عبادات اللہ جل جلالہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے اور درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء امام المجاہدین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین پیغمبر انقلاب پیغمبر اعظم امام الاعظم قائد اعظم سید ولد آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے ذی وقار میرے محترم میرے معزز عزیز ساتھیوں بھائیوں دوستوں صاحبوں ہمیشہ کی طرح میری دلی دعا ہے ہمارا خالق ہمارا مالک ہم سب کی آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہماری نجات ہمارے والدین اساتذہ کرام محسنین اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال تمام انسانیت کی ہدایت اور ہدایت کے بعد نجات کا ذریعہ بنائے سبب بنائے آمین اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر فرمائے آمین آمین ذی وقار سامعین اکرام الحمدللہ آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے ہم نے کتاب الایمان کی جو پہلی حدیث ہے وہ سنی تھی اور کتاب الایمان کی دوسری حدیث امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر کے آئے ہیں اور آج کا خطبہ انشاءاللہ اسی حدیث کی روشنی میں ہم سنیں گے اور انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا خالق ہمارا مالک ہماری رہنمائی فرمائے گا انشاءاللہ۔ حدیث کے الفاظ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ۔ آپ نے فرمایا کہ جو ایمان ہے اس کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور آپ نے فرمایا کہ جو حیا ہے یہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ حیا پاک دامنی، امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ انسان کی زندگی کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، ایک ہے جلوت اور ایک ہے خلوت۔ جلوت سے مراد جو ہم الحمدللہ سامنے بیٹھے ہیں، بازار میں جائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، خریداری بندہ کرتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، یہ جلوت ہے۔ اور ایک ہے خلوت، تنہائی کی زندگی، جب بندہ علیحدہ اپنے کمرے میں ہے یا سفر کر کے جا رہا ہے، علیحدہ ہے، تنہا ہے اپنی گاڑی میں۔ تو یاد رکھیے یہ جو 2 حالتیں ہیں، ان دونوں حالتوں میں ایک مسلمان کے اوپر واجب ہے، فرض ہے، فرض عین ہے کہ وہ حیا جو ہے اسے اختیار کرے۔ خواہ لوگوں کے سامنے ہے، خواہ وہ تنہائی میں ہے، خواہ محفل میں ہے، خواہ وہ تنہائی میں ہے، حیا لازمی اور ضروری ہے۔ اور دوسری بات، انشاءاللہ یہ جو دونوں باتیں ہیں ابھی تفصیل ہم سمجھیں گے۔ آئیں ذرا پہلی بات کی طرف، اگر ہم جلوت کی طرف آتے ہیں تو اس میں سے 3 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ انسان کا کردار، یعنی جو چل رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اپنے جسم کو حرکت دے رہا ہے، یہ حرکت بھی باحیا ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز گفتار، بولنا، گفتگو کرنا، یہ بھی باحیا ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز اس سے ملتی ہے ایک مسلمان کا لباس، اور لباس بھی باحیا ہونا چاہیے۔ آئیں ذرا پہلی بات کی طرف چلتے ہیں، افعال یعنی کہ کردار، اڑنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا باحیا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کا نزول فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں آیت نمبر 30 میں بیان فرماتے ہیں، اور مومن مردوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکمن بیان فرمایا، قل اے نبی آپ فرما دیجئے للمومنین کہ اے ایمان والو، اے مومنین، اے کلمہ پڑھنے والو، یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنا ہے، اپنی نظروں کو جھکا کے بازار میں جانا ہے، آپ کی نظر کسی غیر محرم پر نہ پڑ جائے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور یاد رکھو باحیا ہو کر کے زندگی گزارنا، بے حیائی کی طرف نہ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بیان خواتین سے فرمایا، سورہ نور ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی فرما دیجئے، اے مومنات، اے مسلمات، اے عابدات، تم پر اللہ نے یہ حکم لاگو کیا ہے، یغضضن من ابصارہن، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنا ہے، اپنی نظروں کو نیچے کر کے رکھنا ہے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور باحیا ہو کر کے زندگی گزارنی ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، جو تمہاری زیب و زینت ہے، جو تمہارا لباس ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، ہاں جو ظاہری چیزیں ہیں، آپ نے دوپٹہ اوڑھا ہے یہ نظر آئے گا، ایک علیحدہ بات ہے، جوتا پہنا ہے نظر آئے گا، ایک علیحدہ بات
بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوشش یہ کرنا اپنے جسم کو ڈھانپ کر کے بازار میں نکلنا اور اپنی نظریں جھکا کے رکھنا۔ ابھی آپ کو ایک حدیث یاد آئے گی، بڑی عورتیں اس بات کا شکوہ کرتی ہیں، کیا کریں وہ میری طرف دیکھتا ہے، وہ میری طرف دیکھتا ہے۔ اے یارو، کیا وہ حدیث ہمیں یاد نہیں؟ بعض عورتیں یہ بھی بات کرتی ہیں، اگر کہا جائے یہ ڈرامے، یہ فلمیں، یہ موویز جو آپ دیکھتے ہیں ٹھیک نہیں، خواتین یہ کہتی ہیں وہ تو صرف ایک ٹی وی کے اوپر چل رہا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں کچھ نہیں ہوتا؟ پیارے پیغمبر کی حدیث کیا یاد نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے حجرے میں آئے، سیدہ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ بھی تشریف فرما ہے۔ آپ نے دیکھ کر کے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو دیکھا، آپ نے پردہ نہیں کیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے میری بیوی عائشہ، ابن ام مکتوم آیا ہے، آپ نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ یا رسول اللہ اسے آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وہ تو نبینا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے نظر نہیں آتا، آپ کو تو نظر آتا ہے، آپ کا تو آنکھوں کا نور ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جس طرح حیا کے ساتھ ایک مسلمان مرد کو اپنی نظریں نیچی رکھنی چاہیے، خواتین کو بھی رکھنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے کردار کی اصلاح فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ انعام ہے، آیت نمبر 151 ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ اے لوگو، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ۔ بے حیائی جو ہے یہ انسان کو ایمان سے دور کرنے والی چیز ہے، بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر طرح کی بے حیائی، وہ ظاہری ہو، وہ باطنی ہو، وہ چھوٹی ہو، وہ بڑی ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے قریب نہ جاؤ۔ اور اگر ہم سورہ آراف میں آتے ہیں، آیت نمبر 23 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی فرما دیجئے قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اے نبی فرما دیجئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ظاہری، باطنی، چھوٹی بڑی ہر طرح کی بے حیائی حرام کر دی ہے۔ تو حیا اختیار کرنا لازمی ہے، اللہ اکبر کبھی۔ اور جو حیا سے دور جاتا ہے، جو بے حیائی میں مبتلا ہو گیا، جس نے حیا اس کی دیوار کو گرا دیا، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں فرماتے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، سلسلہ حدیث صحیحہ ہے، 1073 ہے، حضرت ابو العاص الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس حدیث کے راوی ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کائنات کے امام نے فرمایا تفتح ابواب السماء نصف اللیل فینادی مناد۔ کائنات کے امام نے فرمایا جب آدھی رات کا وقت ہو جاتا ہے، آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کوئی بیمار جو اللہ تعالیٰ سے شفا کا طلبگار ہو، اللہ تعالیٰ شفا عنایت فرمائیں گے۔ ہے کوئی پریشان، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کر دیں گے۔ ہے کوئی گناہوں میں لتھڑا ہوا، اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرے، اللہ تعالیٰ پاکیزگی اور طہارت عنایت فرمائیں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا، پھر آپ نے فرمایا وَلَا يَبْقَى مُسْلِمٍ يَدْعُوهُ بِهِ بِدَعْوَةٍ إِلَّا اسْتِجَابَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ۔ نصف رات جب ہوتی ہے، ایک مسلمان جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، إِلَّا زَانِيَةً أَوْ عَشَّارًا، سوائے وہ بندہ کہ جو بے حیا ہو اور جو ناجائز مسلمانوں سے ٹیکس لینے والا۔ اللہ تعالیٰ ان دو لوگوں کی دعا کو قبول فرماتے، دعا قبول نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جو حیا سے دور گیا، اللہ اکبر،
پیارے پیغمبر کی حدیث صحیح بخاری ہے، کتاب التعبیر ہے، 7047 ہے۔ حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التعبیر میں یہ حدیث لے کر کے آئے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا جو حیا سے دور گیا اس کی حالت کیا ہوتی ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نماز فجر ادا فرمائی، پھر آپ نے صحابہ کی طرف رخ انور فرمایا، پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ مجھے آج رات خواب میں دکھایا گیا یہ چیزیں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میں کیا دیکھتا ہوں، وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَالْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ، آپ نے فرمایا میں نے کیا دیکھا، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بے لباس ہیں، انہیں آگ کے تنور میں ڈالا گیا، تیز آگ جلائی گئی، انہیں عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ آپ نے فرمایا آگ کا تنور ہے، بے لباس ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، عذاب دیا جا رہا ہے۔ میں نے اس کی تعبیر پوچھی، میں نے پوچھا یہ کون ہے، مجھے بتلایا گیا فَإِنَّهُمُ الزَّنَاتُ وَالزَّوَانِي، اللہ کے نبی یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو بے حیائی کیا کرتے تھے۔ یہ بے حیا مرد ہیں، عورتیں ہیں جنہیں آگ کے تنور میں ڈالا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بے حیائی کرتا ہے، حیا سے دور جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے کہ اللہ کا عذاب نعوذ باللہ مجھ پر مسلط کر دیا جائے۔ میرے محترم، آئے لوگ بڑے پریشان ہیں رزق کے معاملے میں، نوجوان بڑے پریشان ہیں۔ نوجوانوں کی اکثریت جو ڈگری ہولڈر ہے آپ ان سے بات کریں وہ کہیں گے کیا کریں جی، نوکری کا بڑا مسئلہ ہے۔ نماز پڑھتے ہو اس کا کوئی پتہ نہیں، قرآن پڑھتے ہو کوئی پتہ نہیں، لیکن انگلش، میتھ، انگریزی، فلاں بہت کچھ مجھے آتا ہے، قرآن نہیں، یہ بڑے معاملے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ یوسف علیہ السلام میں بیان فرمایا کہ اگر آپ رزق کے طلبگار ہیں کہ اللہ آپ کو رزق عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے رزق کی فراوانی آپ کے اوپر نازل فرمائے، آپ کو امارت اور چودراہٹ اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے، اللہ عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عنایت فرمائے، سر بلندی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کرنا کیا پڑے گا، آئیں توجہ فرمائیں۔ ہم نے کئی مرتبہ علماء سے سنا ہے ایمان کی تعزیہ کے لیے، نوجوانوں کو دعوت فکر دینے کے لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، کنویں سے نکالا گیا، عزیز مصر کے دربار میں آ گئے، عزیز مصر اپنے گھر میں نہیں ہے، اور جو نبی ہوتے ہیں پیدائشی بڑے خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تو ویسے ہی لاجواب تھا۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے آپ جوانی کی منزلیں طے کر رہے ہیں، اور جو عزیز مصر کی بیوی ہے اس کے دل میں ایک برائی کا ارادہ آیا، قرآن کہتا ہے براودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتی ہے آؤ میری طرف آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اس گناہ سے، تیری اس دعوت سے، اس بے حیائی سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ بی بی کو غصہ آیا، شور ڈال دیا، جو معاملات آپ نے پڑھے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا گیا، بی بی پھر یہ کہتی ہے اگر جان پیاری ہے، اگر قید خانے سے نکلنا چاہتے ہو پھر یہ گناہ کرنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا اے میرے خالق، میرے مالک، مجھے اس گناہ سے تیری قید زیادہ محبوب ہے۔ ایسے ہوا کہ نہیں ہوا؟ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ۔
اللہ جی مجھے اس گناہ سے یہ قید زیادہ محبوب ہے، اور اگر آپ نے یہ برائی مجھ سے نہ پھیری تو میں خاسرین میں ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر کیا ہوا؟ قید خانے میں ڈال دیے گئے۔ ایک وقت آیا، اس عورت نے بھی کہا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں، قید سے نکالے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ یہ کہاں سے ملا؟ جب انہوں نے حیا کا دامن پکڑا، جب وہ حیا کے رستے کے اوپر چلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیں ذرا توجہ فرمائیں، کردار میں جو حیا سے دوری ہے، خصوصاً آج کی نوجوان نسل میں، اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جو حیا سے دوری ہے اس کی دو وجوہات ہیں۔ کتنی وجوہات ہیں جی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ میں بلا نہیں رہا تھا، ساتھی پھر وہ اعتراض کرتے کہ آپ بلا۔ پہلی وجہ جو ہے وہ ہے ہمارا مخلوط تعلیمی نظام۔ بات سمجھنے والی، مخلوط تعلیمی نظام کیا؟ ہمارے چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، سکول میں اکٹھے پڑھ رہے ہیں۔ اور دوسری بنیادی وجہ کہ جب یہ بچے بالغ ہو جاتے ہیں تو جب مناسب رشتہ آتا ہے تو ان کا نکاح بولو یار، نکاح نہیں کیتا جاتا، نکاح ان کا نہیں کرتا۔ آئے ذرا توجہ فرمائیں دونوں باتوں کی۔ پہلی بات، مخلوط تعلیمی نظام ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، شروع سے ان کا ذہن بنایا جا رہا ہے، شروع سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث میں یہ بات ہے، وقت کی کمی ہے، کہ جب آپ کا بچہ بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے کیا سکھلانا ہے؟ لا الہ، یعنی توحید سکھلاؤ، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سکھلائی جائے۔ لیکن یہاں پر مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے اسے دین کی طرف نہیں، دین سے دوری والی باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ جب یہ تھوڑا سا بڑا ہوا، ابھی اسے ماں کی ضرورت تھی، باپ کی ضرورت تھی، نہیں ابھی بولنے کے قابل ہے، اسے سکول میں بھیج دیا۔ اب یہ پلے گروپ میں ہے، وہاں پر چھوٹے بچے چھوٹے بچیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہوگا یہ لباس کے معاملے میں بات آئے گی کہ ہمارے جو سکول ہیں، جو نرسری تک ہیں، پرائمری تک ہیں، یہاں پر بچیوں کو دوپٹہ لینے کی اجازت بولے جی ہے کدھر؟ نہیں ہے۔ ہماری بچیاں پڑھتی ہیں تو ماشاءاللہ ہم نے سمجھایا، باتیں کی، پھر کہیں جاتے ہیں دوپٹے کی اجازت ہی نہیں ہے، جو لیتے ہیں بلکہ مارتے ہیں۔ کیا ہے کہ بچپن سے ان کی تربیت کی جا رہی، یہودی والی، غیر مسلم والی، سر پہ دوپٹہ نہیں لینا، حیا کا لباس نہیں پہننا۔ اب بچپن سے ان کی تربیت ہو رہی ہے، بچپن سے۔ یہ پلے گروپ ہے، ایک بچہ ایک بچی، ایک بچہ ایک بچی، یہ چلتا جا رہا۔ اور یہ آپ کا دوست ہے، یہ آپ کا کلاس فیلو، یہ باتیں شروع سے ذہن میں بٹھائی جا رہی ہیں۔ اور یہاں تک کہ اگر وہ جگہ تبدیل کی جاتی ہے بچے جھگڑا کرتے ہیں۔ پھر سکولوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ 2 ماہ کے بعد 3 ماہ کے بعد کوئی فنکشن آیا، بچوں سے ناچ گانا کروایا، بچوں سے ڈانس کروایا، آزادی کے نام پر بچوں کی بے حیائی کی تربیت، 25 دسمبر کے نام پہ بے حیائی کی تربیت۔ اب آپ کا رزلٹ جو ہے وہ آؤٹ کیا جائے گا، پھر بے حیائی کی تربیت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کالج اور یونیورسٹی کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اب ایک بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے اور یقیناً آ رہی ہے، وہ بات یہ ہے کہ اب کریں کیا جی؟ بچوں کو اسکول نہ بھیجیں، آ رہی ہے نا ذہن میں بات؟ کیا کریں جی؟ نہ بھیجیں پھر، کیونکہ تعلیم کی بھی ضرورت ہے۔ اگر بچہ یا بچی ہماری وہ اسکول میں نہیں جائے گی تو اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کرے گی؟ دین کی بھی ضرورت ہے، دنیا کی بھی۔ اب کریں کیا؟ یہاں پر کرنے والا کام کس کا بھائیو؟ والدین کا۔ کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے جی؟ والدین کا۔ اور والدین کی کارکردگی کیسے ہے جی؟ 0۔ والدین کی کارکردگی آپ کہیں گے جی وہ کیسے؟ کہہ کہ تھک گئے۔ ابھی بھی اپنے آپ سے ہم سوال طلب کریں،
اپنے آپ سے سوال کریں اور جواب اپنے آپ سے طلب کریں کہ میں ایک دن میں اپنے بیٹی کو، اپنی بیٹی کو اور بیٹے کو دین کے لیے کتنا وقت دیتا ہوں؟ ایک منٹ کے لیے اپنے آپ سے سوال کریں، کیا جواب ہے ہمارا؟ کبھی میں نے اپنی بیٹی کو دوپٹہ اوڑھنے کا طریقہ بتلایا ہے؟ کبھی میں نے اپنے بیٹے کو اپنے سامنے بٹھا کے غسل کا طریقہ بتلایا ہے؟ کبھی میں نے اپنے سامنے اپنی بیٹی کو بٹھا کے بتلایا ہو یہ تیرا چچا ہے، یہ چچے کے بیٹے تیرے بھائی نہیں بلکہ تیرے لیے غیر محرم ہے، تیری پھپھا کے بیٹے، تیرے ماموں کے بیٹے تیرے لیے محرم نہیں بلکہ کون ہے؟ غیر محرم ہے۔ تیرا اسکول کا ٹیچر تیرے لیے غیر محرم ہے، بیٹی تنہائی میں اس کے ساتھ نہیں جانا۔ کبھی اپنے بیٹے کو بتلایا ہو کہ بیٹا یہ جو تیری پھپھی کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں، یہ ساری تیرے لیے غیر محرم ہیں، برائے مہربانی بیٹا ان سے اجتناب کرنا، بچ کے رہنا۔ کون دیتا ہے تعلیم بھائی؟ ٹائم ہی نہیں آتا۔ اور میں نے آپ کو آج سے 3 جمعے قبل ایک حدیث سنائی تھی جب میں نے واقعہ سنایا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، اور اسی کے زمرے میں ایک حدیث سنائی تھی، صحیح بخاری 4775 نمبر ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کے صحابی حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، کائنات کے امام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، آپ نے فرمایا پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے والدین یا تو اسے یہودی بناتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں یا نصارہ بنا دیتے ہیں۔ پڑھائیں اپنی اولاد، ہمارے بچے بھی اسکول جاتے ہیں لیکن اللہ ریاکاری سے بچائے، ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ بیٹا یہ جو تمہاری کلاس میں پڑھتی وہ تمہاری بہن ہے۔ وہ کون ہے؟ تمہاری بہن ہے۔ اپنی بچیوں سے ہم بتاتے ہیں کہ بیٹا جو کلاس میں پڑھتے وہ آپ کے بھائی ہیں، ساری چیزیں بتلائی جائیں، انہیں سکھایا جائے، پھر یہ صدقہ جاریہ بنیں گے، پھر یہ ہمارے لیے عزت بنیں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب مسلمان بھی بنیں گے اور کامیاب پاکستانی بھی بنیں گے، پھر یہ ہمارے لیے انشاءاللہ کامیاب صدقہ جاریہ بنیں گے۔ آئے میرے بھائی، اگر ہم اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی اس حدیث کا مصداق ہم بھی بنیں کہ جس میں ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے جنت عنایت فرمائی، جنت میں اس کے درجے بلند ہوئے، عرض کی رب کبریا میں تو یہاں پر کوئی نیکی نہیں کرتا، اس وجہ سے جنت میں میرے درجے بلند ہو رہے ہیں، رب العالمین نے فرمایا تو دنیا میں نیک اولاد چھوڑ کر کے آیا تھا، آئے وہ دنیا میں اللہ کا ذکر میری عبادت کر رہے ہیں، میں جنت میں تیرے درجے بلند کرتا جا رہا ہوں۔ تو محنت کی بات ہے، 10 منٹ دیں گے اپنی اولاد کو انشاءاللہ، بولو جی انہوں نہیں دینے، اولاد نو دینے۔ مولا بگڑا پیا، یقین کرو اللہ کی قسم بد سو گیا۔ ساڈے استاد فرمایا کر دے، علامہ صاحب یہ تقریراں سنو، ایک جڑا بچہ ہے نا، ایک بچی اگر باپ نے اچھی تربیت نہ کی تھی تے کسیڑ کے جہنم چ لے کے جانا، اللہ کی قسم۔ کتنے اسی مسلمان ترے پھر دے، واہ ویلے والیاں تقریراں کرو، ٹھاٹا کرو، نعرے کرو، جڑے سامنے بیٹھے تعریفاں کرو تے بس کہنا خطیب بڑا چنگا ہے۔ میرا مقصد نہیں ہے میرے بھائیو، اللہ دا واسطہ اپنی اولاد نو ٹائم دیا کرو، اللہ دا واسطہ اے دیکھو، اللہ دا واسطہ تھوڑا جا ٹائم اپنی آخرت دی فکر کر دے، اپنی آخرت دی فکر، میری فکر نہیں، اپنی آخرت، اپنی اولاد نو ٹائم دینا ہے، انشاءاللہ دیں گے نا ٹائم تھوڑا۔ اور دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے گھر میں انشاءاللہ تعالی 1,000 روپیہ لگائے، یہ نہیں کہ مینوں کسی بک ڈیپو والے نے کہا وا کہ تسی اعلان کرو تے تانوں وچ میں کمیشن دواں گا، میری کسی نہ گل نہیں ہے۔ مسجد میں بھی قرآن مجید وہ دے کے گئے ہماری انتظامیہ کو، ان سے ہی لے لیں، اپنے گھر میں سورہ نساء کا ترجمہ شروع کریں۔ کس سورت کا جی؟ سورہ نساء کا ترجمہ۔ جب سورہ نساء ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ نے شروع کرنا ہے سورہ نور کا ترجمہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ اور پھر اس کے بعد آپ نے شروع کرنا ہے سورہ یوسف علیہ السلام کا ترجمہ، اور آخر میں سورہ احزاب کا ترجمہ۔
انشاءاللہ ترجمے سے تفسیر سے پڑھائیں، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کی اولاد انشاءاللہ کامل مسلمان بن جائے گی انشاءاللہ۔ تو مشکل نہیں ہے، روزانہ کے 10 منٹ آپ اپنی اولاد کو دیں۔ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں جی اولاد اب سمجھدار ہو گئی، اولاد کو نہیں پتہ چلتا، ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اولاد تو سمجھدار ہوگی، کیا کرے، اولاد کو پتہ نہیں چلتا۔ مجھے ایک بات بتائیں، اللہ تعالیٰ سچا ہے کہ نہیں ہے؟ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم قرآن مجید میں کتنی مرتبہ ارشاد کیا؟ سوچنے کی بات ہے، 100 دفعہ، 200 دفعہ نہیں، 700 سے زیادہ مرتبہ۔ زکوٰۃ کا حکم، کوئی ایک حکم ایسا لے کر کے آئے جو قرآن مجید میں صرف ایک مرتبہ آیا ہو، بار 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 بار، کیوں؟ تاکہ اس کی اہمیت جو ہے مسلمانوں کے سامنے آ جائے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ بار بار حکم دیا جا رہا ہے، بار بار بتلایا جا رہا ہے۔ بار بار بتلانے کا مقصد یہ ہے یہ چیز بڑی ضروری ہے، بڑی اہم ہے، اور جب ہم اپنی اولاد کو بار بار بتلائیں گے، سمجھائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ درد دل سنائیں گے، ہماری اولاد ایک مسلمان بنے گی۔ آئے ذرا توجہ فرمائے، آخری بات ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو آپ پڑھ کر کے دیکھیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، دین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے بھی تربیت کی ہے۔ جو دنیا داری کے ضروری معاملات بہنوں بیٹیوں کے کرنے والے تھے، آپ نے اپنی اولاد کو سکھلائے ہیں اور دین کے بھی سکھلائے ہیں۔ تو ہم نے انشاءاللہ دونوں طرح سے اپنی اولاد کی تربیت کرنی انشاءاللہ۔ وقت ختم ہو گیا، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے سنیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، اور جو چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر میرے بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ میرے محترم بھائیو، آج کے جمعے میں ہم نے الحمدللہ صحیح بخاری کتاب الایمان میں سے جو دوسری حدیث ہے اس کے بارے میں چند ایک باتیں سنی ہیں جلوت کے حوالے سے، کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنا کردار، اپنی اولاد کا، اپنے دوستوں بھائیوں کا کردار باحیا کرنے کے لیے محنت اور کوشش کریں۔ اور اس جمعے کا سارا بیان یہی تھا، خلاصہ یہ تھا کہ خدا را ہم اپنی اولاد کو ٹائم دیں، وقت دیں، کیونکہ ہماری اولاد ہی بازار میں ہے، کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے۔ اگر ماشاءاللہ ہر گھر کے افراد جو جن کی ذمہ داری ہے، اگر وہ فکر کریں گے، انشاءاللہ ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ یہ پاکیزہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت، عافیت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کامل مکمل شفا عطا فرمائے۔ اگر ہم میں کوئی مریض ہے، ہمارا کوئی دوست بھائی ہے، اللہ تعالیٰ تمام کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان بیماریوں کو مسلمانوں کے لیے گناہوں کا کفارہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے ہم سب کو جسمانی روحانی ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ بارش کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ اللہم اسقِ عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحیی بلدک المیت۔ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی رحم و کرم سے اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائے، آمین آمین۔ اسی طرح ہمارے ایک اور ساتھی ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے گھر والوں پر خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے۔ ہماری ایک اسلامی بہن ہے، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری بہن اور ان کے گھر والوں پر خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے، آمین آمین۔ اور اسی طرح سفیر بھائی ہمارے بڑے اچھے ساتھی تھے، پچھلے دنوں وہ فوت ہو گئے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات اللہ تعالیٰ ان کے بلند فرمائے۔ بہت ہی اچھے تھے، دین کے لیے بڑے مخلص تھے، علماء سے ان کا بڑا پیار، بڑی محبت تھی۔ اور ایک بات ان کی مجھے بڑی یاد ہے
اچھی بات ہو تو تعریف کرنی چاہیے. تو مجھے یاد ہے کہ میں احمد بھائی کے پاس جاتا تھا کام سیکھنے کے لیے، تو ان کی ڈیوٹی یہاں پہ ہوتی تھی ماشاءاللہ کے پاس. تو وہ جب مجھے دیکھتے تھے تو میرے پاس آتے تھے، میرے پاس آ کے تو ہاتھ جوڑ کے مجھ سے کہتے تھے کہ شیخ صاحب مجھے معاف کرو. آواز آ رہی ہے نا سارے بندے؟ ہاتھ جوڑ کے مجھ سے کہتے تھے کہ شیخ صاحب مجھے معاف کر دے. تو میں ان سے کہتا تھا سفیر بھائی آپ نے تو کوئی بھی میرے ساتھ آپ کو آپ کا معاملہ ہے، میں یہ کیوں آپ کرتے رہتے؟ وہ کہتے شیخ صاحب مجھے اپنے آپ پہ بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، خود پہ افسوس ہوتا ہے. میں نے کہا وہ مسئلہ کیا لگے ایک آپ امام مسجد ہیں، سامنے آپ دکان پہ کام کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو قاری صاحب ہیں طلحہ صاحب وہ ادھر سموں کا کام کرتے ہیں. تو مجھے اتنا خود پہ ترس آتا ہے، کہتے اللہ کی قسم میں روتا ہوں کہ اللہ مجھے اتنا مال دے میں آپ دونوں بھائیوں پر خرچ کروں کہ آپ فی سبیل اللہ دین کا کام کریں. یقین مانیے اتنے مخلص تھے وہ دین کے، باتیں تو ان کی بڑی ہیں. تو یہی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کی مغفرت فرمائے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کی اچھی مہمان نوازی فرمائی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ. مجھے بڑا یقین ہے اللہ تعالیٰ ہم پر خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے. جان بوجھ کے انجانے میں ہمارے بھائی سے جتنی خطائیں ہو گئی اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے اہل کو صبر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں میں ان کے بہترین اور اچھے جانشین پیدا فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غزہ کے لیے لازم دعائیں کیجیے، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اخبارات آپ پڑھتے ہوں گے، کوئی دن خالی نہیں جا رہا جس دن مسلمانوں کو شہید نہیں کیا جا رہا، جس دن ان پر بمباری نہیں کی جا رہی. کوئی ایک اخبار خالی ہو تو مجھے دکھلائیے. ہر روز اسی طرح ظلم و ستم ہو رہا ہے. ہمارا حق یہ بنتا ہے جس طرح بھی ہو سکے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا تعاون کریں، ان کے لیے دعائیں کریں. مہینہ پھر شروع ہونے والا ہے، اپنے گھر میں جتنا بھی سامان لے کر کے آئیں، پاکستانی برانڈ کا لے کر کے آئیں، پاکستانی کمپنیوں کا لے کر کے آئیں، ان کا بائیکاٹ کریں. چلے کچھ نہ کچھ حصہ تو ہمارے مسلمان بھائیوں سے ملے. اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں پر رحم و کرم نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور معاونت فرمائے. جو مسلمان ان سے تعاون کرنے والے اللہ تعالیٰ ان پر خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے. یہود و نصارہ جو ان پر ظلم کرنے والے اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے، نیست و نابود کر دے. اللہم لعن الکفرة الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک. اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین عن القوم الفاسقین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.